تعالیٰ علیہ یہاں آئے، دیکھا کہ مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے ایک خاتون آہو بکا کرتی ہوئی روتی ہوئی نظر آئی۔ تو دادا صاحب نے پوچھ لیا، مائی کی صاحبہ کیا حال ہے، کیا ہو گیا ہے، یہ اشک باری کیوں ہے، رو کیوں نہیں ہے، غم کیا ہے؟ اولیاء غم گسار ہوتے ہیں۔ اولیاء کیا ہوتے ہیں؟ غم گسار ہوتے ہیں۔ غم دیتے نہیں ہیں، غم چھین لیتے ہیں۔ مسئلہ دیتے نہیں ہیں، مسئلے کو حل کر دیتے ہیں، آسانی کر دیتے ہیں۔ تو وہ مائی صاحبہ کہنے لگیں، بات یہ ہے میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے پاس ایک بھینس ہے، اور ہمارے ہاں ایک جادوگر ہے، اگر اس کو شام کو اس کے ڈیرے پر دودھ نہ پہنچایا جائے بھینس کا، تو صبح جب دودھ دھونے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں تو دودھ کی بجائے بھینس کی تھنوں سے خون آتا ہے، اس کو دودھ دینا لازم ہے۔ ہم بڑے پریشان ہیں کہ جناب اپنا پیٹ پالیں یا اس کی ڈیرے کو پالیں، دودھ دینا ضروری ہے۔ تو بس اسی آہو بکا میں آنکھوں سے کچھ آنسو نکل آئے اور کہا جناب بڑی پریشان ہوں۔ داتا صاحب نے کہا کہ بھینس کو چارہ تم کھلاتی ہو، بھینس کا خیال تم رکھتی ہو، اور دودھ اٹھا کر کسی اور کو دے دیتی ہو، کہا نہ دیں تو خون آئے گا۔ داتا صاحب نے کہا مائی صاحبہ آپ گھر جائیں، دودھ آپ اپنے گھر لے جائیں اور اپنے بچوں کو پلائیں یا کچھ بیچ کر اپنے لیے مال و اسباب پیدا کریں، دودھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگی بابا جی تم تو مصلی پر بیٹھ کر یہاں بیٹھ کر کے دریا کے کنارے مجھے کہہ رہے ہو دودھ نہیں دینا، صبح جو خون آئے گا اس کا کیا حل ہوگا، اس کا کیا کریں گے؟ کہا مائی صاحبہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، ضمانت دے رہا ہوں، کل صبح تک یہیں ملوں گا، اگر تمہاری بھینس کی تھنوں میں اگر خون آ جائے تو آ کر مجھے پکڑ لینا، میں ضمانت دے رہا ہوں، میں گارنٹی دے رہا ہوں نہیں آئے گا۔ مائی صاحبہ کے دل میں کوئی بات آئی اور وہ دودھ گھر لے گئی۔ جناب پتہ چلا کہ رات بڑی بے چینی سے سوئیں کہ صبح خون آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اب صبح خون آئے گا تو کیا کریں گے؟ جناب صبح ڈرتے ڈرتے کپ کپاتے ہاتھوں سے جیسے ہی اس نے تھنوں کو پکڑا اور دودھ دھونا شروع کیا تو وافر مقدار میں، اس سے پہلے اتنا دودھ نہیں آتا جتنا دودھ آ جا رہا تھا۔ وہ جھاگ اٹھنے لگی، وہ حیران تھی کہ جناب یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے اپنے ساتھ والی کو کہا لاہور میں فلاں جادوگر سے بڑا کوئی جادوگر آ گیا ہے، فلاں جادوگر سے۔ تو دوسری کہنے لگی اچھا جادوگر آیا، پتہ نہیں یہ کیا مانگے گا، پتہ نہیں یہ کیا مانگے گا۔ حالانکہ وہ اس کو کیا معلوم کہ یہ مانگنے والے نہیں بلکہ عطا کرنے والے ہیں، یہ مانگنے والے نہیں۔ آج 1000 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی داتا صاحب جاتا ہے تو خالی ہاتھ واپس نہیں آتا، کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہے، کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہے۔ کہنے لگی آج اب پتنی کیا مانگیں گے۔ بہرحال وہ بات پھیلتے پھیلتے بھئی وہ جو جادوگر کے پاس سینکڑوں من دودھ آتا تھا، ڈیرا خالی ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے اپنے لوگوں کو کہا کیا ہو گیا، لوگ دودھ نہیں دے رہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ پتہ چلا فلاں جگہ پہ ایک بابا دریا کے کنارے بیٹھا ہے، کہتا ہے اس کو دودھ نہ دو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے جارچے چیلے چپاٹے لیے اور آ گیا، داتا صاحب کے سامنے حاضر ہوا، کہنے لگا ہاں بھائی اٹھو، یہ میرا علاقہ ہے، میری ریاست ہے، میری حکمرانی یہاں چلتی ہے۔ داتا صاحب نے گردن جھکائی ہوئی کہنے لگے میاں ہم نے تو سنا تھا ریاست پروردگار کی ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، جہاں دل چاہے بیٹھیں گے ہمیں کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ ریاست تو اللہ کی ہے، بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے دریا کے کنارے اس کی پیدا کردہ زمین پر بیٹھے ہیں، اس کی مرضی کے بغیر ہمیں یہاں سے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ تو
اس نے ذرا اپنے کرتب دکھانا شروع کیے. ذرا غور سے سنیے گا, اپنے کرتب دکھانا شروع کیے. جادوگر تھا, کچھ کیا کچھ کیا کچھ کیا. داتا صاحب مسکرا کر کہنے لگے ایک کام کر, تو وہ کر دکھا جو تیرے پاس سب سے بڑا فن ہے, جو تیرے پاس سب سے بڑا فن ہے, جو تیرے پاس سب سے بڑا فن ہے. جناب وہ کر دکھا. تو اس نے وہ ہرن کی کھال تھی, صرف کھال, اس کو یوں ہوا میں اڑایا نا تو وہ ہوا میں ہوا کی ہرن بن گئی, یعنی کھال پوری چڑھ گئی اور ہوا کی ہرن بن گئی, اور وہ اس پر سوار ہو گیا. اب جناب کبھی اڑ کر ادھر جائے, کبھی اڑ کر ادھر جائے, کبھی اڑ کر ادھر جائے. ادھر ادھر دیکھنے والے بھی حیران, ارے کیا کمال ہو گیا. یہ داتا صاحب تو مسلح پر بیٹھے ہیں, چٹائی پر بیٹھے ہیں, مٹی پر بیٹھے ہیں, وہ ہرن کی کھال پر, وہ بھی صرف کھال, کبھی اڑتا ادھر جاتا ہے, کبھی اڑتا ادھر جاتا ہے, کبھی کیا کرتا ہے. داتا صاحب مسکرائے. داتا صاحب کے جوتے پڑے ہوئے تھے, جوتے پڑے ہوئے تھے. داتا صاحب نے ذرا سا اشارہ کیا نا تو جوتے خود ہوا میں اڑے, ہوا میں اڑے اور اس کے سر پر برسنے لگے. ان جوتوں کے برسنے کا نتیجہ یہ تھا کہ اس ہرن کی کھال میں سے بھی ہوا نکلی اور وہ زمین پر گرا. داتا صاحب نے کہا جو تیرے پاس سب سے اعلیٰ فن تھا, میں نے اس لیے کہا تھا کہ جو تو سب سے آخر کام کر سکتا ہے وہ کر دکھا. ابھی تو میں اپنی جگہ سے نہیں ہلا, تیرا جو آخر کام ہے وہ میرے جوتے حل کر سکتے ہیں.